بسم الله الرحمن. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 16 سے آج ہمارا الحمدللہ یہ درس شروع ہوگا. پہلا عنوان ہے قضاء عمر. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ مسلمان عاقل بالغ مرد یا عورت، اس پر نماز پڑھنا 5 وقت کی فرض ہے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز رہ جائے یا غفلت اور سستی کی وجہ سے رہ جائے، ایسی صورت میں اس نماز کو قضا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. تو جتنی بھی نمازیں رہ گئیں ان کا حساب کیا جائے اور پھر ان کو ادا کرنے کی ترتیب بنائی جائے. ویسے تو دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر قضا کرنے کے حساب سے حساب کیا جائے گا تو ایسی صورت میں 5 نماز جو فرض ہیں، 5 فرائض اور 1 وتر واجب، اس کو بھی شامل کیا جائے گا. تو 6 نمازوں کی قضا کی ترتیب بنائی جائے گی. قضا میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ محتاط اندازے کے مطابق ترتیب بنائی جائے. میں مختصر طور پر چونکہ مسئلہ یہاں آ چکا ہے تو تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ پوری طرح سامنے آ جائے. جب سے کوئی بندہ شریعت کے احکام کا مکلف بنتا ہے، یعنی عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، باقاعدہ طور پر بالغ بن جاتا ہے، تو وہ شریعت کے احکام کا مکلف بن جاتا ہے، پابند بن جاتا ہے. اب ایسی صورت میں جو بھی شریعت کی طرف سے اس پر فرائض اور واجبات لاگو ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. جب سے کوئی بندہ بالغ ہوا ہو تب سے اب تک وہ محتاط اندازہ لگائے کہ کتنے سال میرے ہو چکے ہیں بالغ ہونے کے بعد، اور اس عرصے میں نے ٹوٹل کتنی نماز ادا کی ہیں، کتنی نہیں کی. میں آسان الفاظ میں اس کو یوں عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوا ہے، اب اس کی عمر 20 سال ہے. 20 سالوں میں وہ کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا. اگر اس کی نمازیں نہیں چھوٹی تو اللہ کا بہت شکر ادا کرے. اگر کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ اندازہ لگا لے. اگر وہ اکثر پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس حساب سے اندازہ لگا لے. اور اکثر نہیں پڑھتا کبھی پڑھتا ہے تب بھی اندازہ لگا لے. مثال کے طور پر زیادہ پڑھتا ہے، تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہیں. اب یوں اندازہ لگا ہے کہ ان 5 سالوں میں سے میں نے 4 سال نمازیں پڑھی ہیں، کبھی کبھی جو قضا ہوئی ہیں ان کی مقدار میں 1 سال کی لگا لیتا ہوں. اب 1 سال کا حساب لگائے، 6 مہینے کی بنتی ہے 6 مہینے کا لگائے، 2 مہینے کی بنتی ہے 2 مہینے کی لگائے، اور ہر دن کی 6 نمازوں کا حساب کا. اگر کوئی ایسا خوش نصیب بندہ ہے وہ اس کے دن بنتے ہیں 10، کہ 10 دنوں کی قضا میرے ذمہ رہتی ہے مختلف اوقات میں جو میں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی. تو محتاط اندازہ یہی ہے کہ 10 دن بنتے. اب 10 دن ہے اور ہر دن کی 6 نمازوں کی قضا ہے وتر سمیت، تو کل نمازیں اس کے ذمہ بنیں گی 60. اب یہ 60 نمازوں کی ادا کی قضا کی ترتیب بنائے گا. اور قضا میں یا تو اوپر سے آخر تک جانا ہے، نیچے تک آنا ہے، یعنی پہلے نمبر سے آخر نمبر تک جانا ہے، یا آخری نمبر سے پہلے نمبر کی طرف آنا ہے. مثال کے طور پر یہ 60 نمازیں ہیں تو 6 نمازیں ہیں، ہر نماز 10 ہے. فجر کی 10، ظہر کی 10، مغرب کی، عصر کی، عشاء کی، اور وتر 10. اب یہ فجر کی نماز کو قضا کرے گا تو یا تو پہلی نماز سے آخر نماز تک جائے روزانہ، یا آخر سے پہلے کی طرف آئے. مثال نیت کرے گا کہ دل میں یہ ارادہ کرے گا، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، کہ میرے ذمہ
جو فجر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے میں پہلی ادا کرتا ہوں. اب یہ روزانہ پہلی ہی کرتا رہے گا، کہتا رہے گا، نیت کرتا رہے گا. مثلا آج میں نے فجر کی قضا کی ہے، میرے ذمہ 10 نمازیں ہیں، تو میں یہ نیت کروں گا کہ میرے ذمہ فجر کی جو قضا نماز ہے ان میں سے پہلی ادا کرتا ہوں. اب باقی 9 رہ گئی. اب جب کل میں پھر دوبارہ کروں گا قضا فجر کی، تو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ذمہ جو دوسری نماز ہے فجر کی قضا وہ نہیں. اب وہ پھر میں پہلی ہی کہوں گا. کیوں؟ جب 10ویں نماز میں نے ادا کر دی تو اب جو 9ویں نماز ہے وہ پہلی بن چکی ہے. جب 9ویں ادا کر دی اب جو 8ویں ہے وہ پہلی بن چکی ہے. جب 7ویں ادا کر لوں گا 8ویں ادا کر لوں گا، جو 7ویں ہے وہ پہلی بن جائے گی. جب 7ویں ادا کر لوں گا، جو 6ٹھی ہے وہ پہلی بن جائے گی. اسی طرح روزانہ میں پہلی کہتا رہوں گا. یا میں آخری بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذمہ جو آخری نماز ہے وہ میں قضا کرتا ہوں. اب جو آخری نماز ہوگی پورا روزانہ آخری کہوں گا، کیونکہ جو آخری نمبر پر ہے وہ ادا ہو گئی، اس کے بعد والی وہ آخری نمبر پر آ جائے گی، پھر وہ ادا ہو جائے گی، اس کے بعد والی آخری نمبر پر ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہر نماز کی نیت ہم کریں گے. تو یہ ہے قضا کے حساب سے. اپنی نمازوں کی قضا کی بھی ترتیب ہے. میں بطور فائدہ کے ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا ضلع خانیوال، وہاں بہت بڑا جامعہ اور مدرسہ ہے. ہم وہاں 8 سال زیر تعلیم رہے. وہاں شروع میں جب میں تھا تو ایک اسکول کے ریاضی کے ایک ٹیچر تھے، بابا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. ان کے بارے میں مشہور یہ تھا اور اچھی سچی بات تھی، اسکول ٹیچر تھے اور داڑھی بھی نہیں تھی ان کی، شیو کراتے تھے. پھر وہاں ایک ہمارے اس مدرسے کے بہت بڑے بزرگ تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیعت کی، ان کی صحبت میں آئے، توبہ کی، اللہ اللہ کرنے لگے، داڑھی رکھ لی، شریعت کی طرف متوجہ ہوئے. تو ان کو پھر فکر ہوئی کہ زندگی میں نے نمازیں بہت قضا کی ہیں، ان کا اہتمام نہیں کیا. ان کے بارے میں جو وہاں پہ مشہور تھا کہ انہوں نے 17 سال کی نمازیں قضا کی تھی. 17 سال کی نمازیں انہوں نے قضا کی تھی. تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. بندہ ہمت کر کے چل پڑے. 2 سال بنتے ہیں، 1 سال بنتا ہے، 6 مہینے بنتے ہیں، مہینہ بنتا ہے، جتنے بھی بنتے ہیں. جب معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرماتے ہیں. دیکھیں ہم میں سے کون ہوگا جس کو مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ اعداد و شمار یاد ہوں گے کہ اتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں، اتنی نہیں پڑھی؟ کسی کو بھی یاد نہیں. صاف ظاہر ہے، اب اندازہ ہی لگانا. تو جو اللہ اندازے میں ہمیں معاف کر دیتا ہے کہ تم اپنے ذہن کے مطابق جو محتاط اندازہ لگا لو، جو حتمی طور پر تعداد ہے وہ میں خود معاف کر دوں گا. مثال کے طور پر ہمارے ذمہ نمازیں 100 بنتی ہے اور ہم نے سوچو بچار کے بعد جو اندازہ لگایا 80 کا لگایا، اللہ معاف فرماتے. تو اگر ہمارے ذہن میں 100 ہی آ رہا ہے پھر ہم احتیاطاً 5 نمازوں کو اور بڑھا لیں. محتاط اندازے کا مطلب ہے جتنا ذہن کا کہہ رہا ہے اس سے 2-4 نمازوں کو اور بڑھا کر احتیاطی طور پر تعداد کو بڑھا لیا جائے تاکہ کمی بیشی نہ رہے. اپنی طرف سے کوشش کرے. بندہ جب چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مدد اور نصرت بھی فرماتے ہیں، آسانیاں بھی فرماتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بندے میری رحمت کو تلاش کرنے کے لیے میرے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور مشقت برداشت کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرماتے ہیں اور ان کے لیے راستوں کو آسان فرماتے ہیں. تو ایسے ہی ہے. تو یہ اصل مسئلہ ہے. بعض لوگ ہیں ان کے ہاں یہ ایک مشہور بات ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ آتا ہے اس جمعہ میں 4 رکعت نفل پڑھ لیا جائے قضاء عمری کی نیت سے. زندگی بھر کے جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان کی طرف سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے. یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ نیند کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب اس کو یاد آئے تو اس وقت نماز پڑھے. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی قضا اس طرح کے قضاء عمری کے نوافل سے پوری نہیں ہوگی، تو بعد میں قضا کرنے سے ہی پوری ہوگی. اعتکاف کی حالت میں غسل واجب ہو جائے تو اس صورت میں معتکف کے لیے کیا احکامات ہیں، اس کے بارے میں چند مسائل یاد رکھیں. اگر دن میں یا رات میں اعتکاف کی حالت میں
غسل کی ضرورت پیش آ جائے، تلام ہو جائے، تو اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس احترام اس سے اعتکاف نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب غسل تو کرنا ہے، اب کیا احکامات ہیں؟ مسجد میں کوئی غسل خانہ موجود ہے، یعنی مسجد کے اندر چار دیواری میں، تو اس میں غسل کرنا چاہیے۔ اگر مسجد کا غسل خانہ نہیں ہے، بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں، اس میں کسی وجہ سے اگر غسل نہیں کر سکتے، مثلا پانی نہیں ہے یا انتظام نہیں ہے، ایسی صورت میں یا مسجد میں پانی گرنے کا خطرہ ہے، تو پھر غسل کے لیے قریبی جگہ ہے گھر میں یا کسی اور غسل خانے میں، وہاں جا سکتے ہیں۔ سردیوں میں اگر غسل کی حاجت پیش آ جائے تو مسجد میں اگر رات کو 2 بجے 2:30 بجے اتنے بجے کی آنکھ کھلے تو نہانے کی کوئی ترتیب نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ تیمم کر کے وہیں مسجد میں لیٹا رہے، تو موت کے فوراً تیمم کرے، پھر مسجد میں رہے، اور گھر یا کوئی جہاں پر غسل کرنا ہے انتظام ہو سکتا ہو وہاں پہ تو اطلاع دے۔ اگر فوراً غسل کر سکتا ہے مسجد میں ہی، ٹھنڈے پانی سے برداشت کر سکتا ہے یا تازہ پانی ہے تو پھر فوراً کر لے۔ اگر نہیں کر سکتا، گرم پانی کے ساتھ کرنا ضروری ہے طبیعت کی وجہ سے، تو پھر اطلاع دے۔ تو پہلی فرصت میں جب پانی گرم ہو جائے تو پھر حمام میں یا گھر میں جہاں بھی انتظام ہو وہاں جا کر غسل کر کے فوراً آ جائے۔ خواتین اگر اعتکاف میں بیٹھی ہوں اور مخصوص ایام شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اعتکاف خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ گرمیوں میں سخت جب گرمیاں ہوتی ہیں مئی جون جولائی کی اور اگست کی، تو ان دنوں کے اندر اعتکاف کے لیے جو بیٹھنے والے معتکفین حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے کافی عزیمت ہوتی ہے اور کافی محنت اور مشقت کا کام ہوتا ہے۔ مسجد کی گرمی ہوتی ہے اور ماحول کی گرمی ہوتی ہے، اس صورت کے اندر وہ ٹھنڈک کے لیے یا نظافت کے لیے غسل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں کہ صرف نظافت کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے یا ٹھنڈک کے لیے وہ اس نیت سے غسل کے لیے جانا جائز نہیں ہے، اس سے آپ ٹوٹ جائے۔ ہاں، اگر یہ صورت ہے کہ واش روم کا تقاضا ہے اور قضاء حاجت کے لیے جائے اور وہیں پہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر جلدی جیسے اٹیچ واش روم ہوتے ہیں تو وہاں سے فارغ ہو کر جلدی وہ اپنا 2-4 لوٹے پانی کے جسم پر بہا لے، تو اس صورت کے اندر وہ جتنی دیر میں وضو کر لیتا ہے آدمی، اتنی دیر میں یا اس سے بھی کم وقت میں وہ جلدی جسم پر پانی بہا کے کپڑے پہن کے آ جائے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے کی گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ مستقل نہانے کی نیت سے جانا اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر خواتین گھروں میں اعتکاف کاری ہوں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ سخت گرمیوں کے موسم میں اگر اس ہیلے پر عمل کر سکتی ہوں، یہ اگر اس تدبیر پہ عمل کر سکتی ہوں تو وہ کر سکتی ہیں۔ وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، یاد کریں وہ عبادت جس کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اس کے لیے تو وضو کی اس عبادت کی تکمیل کے لیے تو وضو کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر ایسی عبادات ہیں جن کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ان کی تکمیل کے لیے وضو کے لیے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے مسجد میں ہے اور وضو ایسے طریقے سے مسجد کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر، مسجد کی حدود میں کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں اور اس کا پانی بہر جا رہا ہے، اور وہ بہر جانے وضو کے لیے نہیں جا سکتا، مسجد کے اندر رہ کر ہی وضو کرے گا۔ لیکن اگر مسجد سے باہر ہی وضو کی جگہ ہے تو پھر وہ وضو کے لیے قریبی جگہ پہ جا سکتا ہے۔ فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، سجدہ تلاوت ہے اور قرآن کریم کو چھونا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تو اس نیت کے لیے اگر وضو کرنے کی غرض سے باہر جائے گا تو اب یہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادات ہیں ان کے لیے وضو ضروری ہے اور شرط ہے۔ لیکن اگر بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں نے تسبیح پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور زبانی تلاوت کرنی ہے، اس غرض کے لیے وہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ایسی عبادات ہیں ذکر اذکار کی اور تلاوت کی، تسبیحات کی یا زبانی تلاوت کی، تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، تو اب یہ باہر نہیں جا سکتا۔ وضو ہے، پہلے سے باوضو ہے اور دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے، وضو علی الوضو جسے کہتے ہیں، تازہ وضو کرنا چاہتا ہے، تو وضو کے ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کے لیے باہر نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ضرورت نہیں ہے۔ خواتین اپنی اعتکاف گاہ سے قریب ترین جو بیت الخلاء ہے وہی استعمال کریں، تو وہیں پہ اپنا ضروریات کو پورا کیا کریں اور وضو بھی کیا کریں۔ لیکن اگر گھر ہے بڑا اور
ایک ہی واش روم ہے تو جو پھر جتنا بھی دور ہو وہیں جا سکتی ہے۔ اگر کافی سارے واش روم ہوں تو پھر جو قریب ترین ہے وہیں پہ ہی جائے۔ معتکف کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کو ضروریات کی چیزیں باہم پہنچانی چاہیے، تاہم اگر کبھی پہنچانے والا جو بندہ ہے وہ نہیں آ سکتا مجبوری کی وجہ سے ہی، تو معتکف یا ایسی صورت ہے کہ خود ہی اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز لانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بوقت ضرورت وہ جا سکتا ہے کھانا لینے کے لیے گھر سے، تو وہ لیتا ہے یا دکان سے، تو ایسے وقت میں جائے کہ فوراً کھانا لے کر آ جائے۔ تاہم اگر وہ اپنے وقت کے حساب سے گھر جائے کھانا لینے کے لیے، لیکن وہاں پتہ چلے بھی کسی وجہ سے 2-4 منٹ تاخیر ہے، تو اتنی وہ انتظار کر سکتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جمعہ کی نماز کے لیے یاد رکھیں سب سے افضل صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں نماز جمعہ ادا ہوتی ہوں، تاکہ وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ ایک ہی مسجد میں رہے۔ تاہم اگر ایسی مسجد ہے جہاں اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی، کسی اور مسجد میں قریبی مسجد میں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے سے ٹائمنگ کا انتظام کر لیں اور پہلے سے معلومات لے لیں بھی بیان کس وقت ختم ہوتا ہے اور سنتیں کب ادا ہوتی ہیں اور جمعہ کا خطبہ کب ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یا تو اسی مسجد سے جس میں اعتکاف بیٹھا ہے وہیں سے سنتیں پڑھ کے جائے، اور جیسے ہی وہاں پر خطبے کا وقت ہو اس سے 2-4 منٹ پہلے وہاں پہ پہنچے اور وہاں خطبہ سنے، نماز پڑھے۔ اب بقیہ نماز وہیں پڑھ سکتا ہے اور واپس آ کر بھی پڑھ سکتا ہے، وہیں پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اور جب تک وہ اس جمعہ کے لیے گئی جو مسجد جس مسجد میں گیا ہے، جامع مسجد کہنے یا جو بھی مسجد ہے، تو وہاں جتنی دیر ٹھہرے گا اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہی ٹھہرا ہوا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جمعہ کی نماز کے یہ احکامات صاف ظاہر مردوں کے لیے ہے، کیونکہ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت کو مسجد میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور شرعی طور پر اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جمعہ کے لیے مسجد جانے کا یہ مختصر سا یہ کچھ احکامات تھے۔ اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر اگر اسپیکر وغیرہ لگے ہیں اور وہاں اگر وہ اذان دینے کی نیت سے جاتا ہے تو جا سکتا ہے، تو اس کی نیت ہے اجازت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً جائے اذان دے اور فوراً واپس آ جائے، اس کے لیے کوئی اور دیگر کام نہ کرے اور ادھر ادھر کے کوئی اضافی طور پر وہاں پہ ٹھہرے بھی نہ، اور بالکل کوئی اور دوسرا کام نہ کرے، بس اذان دے اور فوراً آ جائے۔ لیکن اگر اذان دینے کی جو جگہ بنی ہوئی ہے مخصوص مسجد کے اندر، بعض جگہ اکثر جگہ اسپیکر ہوتے ہیں، وہاں پہ تو اذان دینا آسان ہے، لیکن بعض جگہوں پہ الگ کمرے میں بنے ہوتے ہیں مسجد کے حدود سے باہر، تو اسٹور وغیرہ میں، تو وہاں جانے کی یہ احکامات ہیں، لیکن اگر مسجد کے اندر ہو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اذان دینے کے لیے جانے کے دو راستے ہیں، مسجد کے اندر سے جاتا ہے کہ حد سے اندر سے، اور دوسرا باہر سے، تو اندر والے راستے سے کو جانا چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ مسجد کے اندر ہی رہے اور زیادہ وقت مسجد کے اندر ہی گزارے۔ اگر کسی وجہ سے باہر گیا، شرعی ضرورت کی وجہ سے، مطلب وضو کرنے کے لیے گیا، غسل کرنے کے لیے گیا، یا کھانا اٹھانے کے لیے گیا، یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور واپسی آتے ہوئے یا جاتے ہوئے راستے کے اندر چلتے چلتے کسی سے کوئی سلام دعا ہو جائے، ہیلو ہائے ہو جائے، یا کسی بیمار کی تیمارداری کر لے، چلتے چلتے حال حوال کر لے، تو اس کی گنجائش ہے۔ یا جا رہا تھا کہ وہاں پہ نماز جنازہ بالکل تیار تھی، اس میں شامل ہو گیا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ان کاموں کے لیے اسپیشل جا نہیں سکتا، اور ان کاموں کے لیے وہ زیادہ دیر رک بھی نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ راستے میں چلتے چلتے رک جائے اور بیمار کے ساتھ بیٹھ کر گپے شپے لگائے اور ٹھہر جائے، ایسا نہیں ہے، بس چلتے چلتے حال حوال پوچھ سکتا ہے اور مختصر بات کر سکتا ہے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے یا آ رہا ہے واپسی پہ، تو اس کام کے اندر بھی خلل نہ ہو اور ضمنی طور پر یہ چیزیں ہو جائیں، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ ٹھہر جائے گا تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ضمنی طور پر نہیں ہے بلکہ مستقل طور پر کر رہا ہے، اب یہ خطرہ ہو جائے گا اعتکاف ٹوٹنے کا۔ مسجد کے اندر یا صاف ظاہر ہے، یہ پہلے باتیں آئی ہیں، مقصد اعتکاف کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا اور یکسوئی کے ساتھ عبادات کو بجا لانا۔ تو مسجد کے اندر جو غیر ضروری سرگرمیاں ہیں جو عام طور پر بھی عام دنوں کے اندر ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو اعتکاف کی حالت میں تو ان سے بدتری اولا بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر موبائل کے استعمال سے بچیں، بے فائدہ گفتگو فضول گوئی سے بچیں، اور ایسا کام جو جس سے بندہ اللہ سے کٹ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان کاموں سے بچیں، اپنے آپ کو نماز میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور دیگر عبادات کے اندر مشغول رکھیں،
مسجد میں ویسے اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس میں فضول کام اور فضول جو چیزیں ہیں، گفتگو ہے، مسجد کے تقدس کے اور آداب کے منافی ہے، تو ان سے ویسے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر موبائل کو بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت، تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ مطلب کہ کوئی گھر کا سربراہ ہے یا کوئی دیگر معاملات ہیں اور اس کی رہنمائی ضروری ہے اور ہدایات ضروری ہیں، اس وقت میں وہ بقدر ضرورت بات کر سکتا ہے اور ہدایات بھی دے سکتا ہے، اور جو بھی ضروری بات ہو بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر ضروری استعمال نہ ہو موبائل کا اور دیگر چیزوں کا، خصوصاً اخبارات ہیں اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے، یہ تو عام دنوں میں بھی مسجد کے اندر نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ مسجد کے آداب اور تقدس سے منافی ہے۔ اعتکاف میں تو اس کی اور زیادہ قباح اور شناعت ہے۔ جنریٹر چلانے کے لیے معتکف نہیں جا سکتا بھائی، یہ کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مسجد سے باہر جا کر جنریٹر چلانا پڑے۔ ہاں بھائی خالد صاحب، یہاں لائٹ چلی گئی ہے، بارش کی وجہ سے موسم خراب ہے، تو اب کسی بھی وقت یہ نیٹ بند ہو سکتا ہے۔ اگر رابطہ منقطع ہو جائے تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ انٹرنیٹ کی سہولت ختم ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی میں اس لیے پہلے آگاہ کر رہا ہوں کہ اچانک بند ہو جائے رابطہ تو پریشان نہیں ہونا، پھر ہم سبق کو انشاءاللہ اگلے دن میں مکمل کر لیں گے۔ ابھی جب تک چل رہا ہے تو اس کو چلاتے ہیں۔ انا للہ و انا، صحیح ہے۔ تو ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اور کپڑے تبدیل کرتے وقت ایک بہت خوبصورت اور بہت شاندار قسم کی دعا ہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اس کو دعا پڑھ لینے سے جو شیاطین ہیں اور شریر جنات ہیں، ان کی نگاہوں سے انسان کی جو سطر اور شرمگاہ ہے وہ اجھل ہو جاتی ہے، اس کے درمیان میں پردے آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ انسان کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو پھر جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے، غسل کر رہا ہوتا ہے یا ویسے کپڑے اتار رہا ہوتا ہے، تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت پھر ان شیاطین اور شریر جنات کی جو نگاہیں ہیں وہ جسم پر پڑتی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اعتکاف کورس یہاں پہ آپ کو لنک دیے گئے ہیں، یہ فائل کے اندر موجود ہیں اور کتابی شکل میں بھی یہاں مرکز میں موجود ہیں۔ تو آپ سارے حضرات چونکہ دور میں ہیں تو اس وجہ سے یہ اب اسی طرح جو اپنی پی ڈی ایف فائل ہے یہیں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کورس کو وہ جتنا ہو سکتا ہے آپ اعتکاف کے دنوں میں خصوصاً خود پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، اور انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا آپ کو۔ بہت زیادہ مفید چیز ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں ہمارے سیکھنے کی ہیں اور عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ ہم مشق کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں مشق ساتھ ساتھ حل کراتا ہوں، تاکہ سبق کے دوران اگر کوئی بات رہ جائے تو وہ پھر یہاں پہ حل ہو جائے۔ تو ہم مختصر جواب دیں گے۔ نمبر 1، تلاوت قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ یہ آپ نے پڑھا تھا، مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن مجید پڑھا کرو اور پڑھتے رہو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اگر عربی کے الفاظ نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، صرف اس کا مفہوم اور ترجمہ بھی کافی ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم پڑھو اور پڑھتے رہو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اس کا سفارشی بنے گا۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ نمبر 2، صدقات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صدقات کی 3 قسمیں ہیں، بس اتنا پوچھا گیا ہے۔ صدقات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ مزید اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہیں، فرض صدقہ، واجب صدقہ اور نفل صدقہ۔ نفلی صدقہ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نفلی صدقہ کا حکم یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اسے کوئی بھی شخص کھا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے مستحق ہونا، نادار ہونا، غریب ہونا، فقیر ہونا، مسکین ہونا شرط نہیں ہے، یہ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، اعتکاف کی تعریف لکھیں۔
तो इत्काफ का लुग़वी माना होता है, यानी लुगत के अंदर इसका माना होता है रुकना और ठहरना। तो इत्काफ करने वाला चूँकि मखसूस वक़्त के लिए, अगर वो मर्द है तो मस्जिद में रुका रहता है, अगर ख़ातून है तो वो अपने घर के कोने में जो उसने इत्काफ के लिए मखसूस बनाई होती है जगह, वहाँ रुकी और ठहरी रहती है, तो इसलिए इस अमल को इत्काफ कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, इत्काफ की तारीफ़ आप कैसे लिखेंगे कि इत्काफ का लफ्ज़ी माना होता है ठहरना और रुकना। तो चूँकि जो इत्काफ करने वाला मर्द है, वो मखसूस वक़्त के लिए, यानी मखसूस वक़्त से मुराद कि रमज़ान के 21वीं शब से लेकर, यानी 20वें रोज़े के शाम मगरिब से लेकर ईद उल फितर के चाँद नज़र आने तक वो मस्जिद में ठहरा रहता है, रुका रहता है, और जो खातून है वो इतने वक़्त के लिए घर में रुकी रहती है। तो इस रुकने और ठहरने की वजह से इस अमल को इत्काफ कहा जाता है। इत्काफ सुन्नत कौन-सा है? अभी इसका जवाब भी हो गया। इत्काफ सुन्नत वो है जो रमज़ान और मुबारक के आखिरी अशरे में किया जाता है। लैलतुल क़द्र कौन-सी रात है? तो उसका जवाब क्या है? लैलतुल क़द्र कोई मख़सूस रात नहीं है, बल्कि आखिर अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात हो सकती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तहर्रौ तहर्रौ लैलतुल क़द्रि फ़िल वित्रि मिनल अश्रि अवाख़िर मिन रमज़ान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, तहर्रौ लैलतुल क़द्रि फ़िल वित्रि मिनल अश्रि अवाख़िर मिन रमज़ान, कि लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल करीम के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। लैलतुल क़द्र में किन कामों से बचना चाहिए? मस्जिद में चरागा नहीं करना चाहिए, और हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, और एहतमाम के साथ एलानात करा के लोगों को नफली इबादत की जमात की तरगीब नहीं देनी चाहिए, और न पढ़नी चाहिए, और साथ तस्बीह भी बजमात नहीं पढ़नी चाहिए। इस तरह की चीज़ों से, लाइटिंग वगैरह से बचना चाहिए। दूध पीने के बाद की दुआ ये आप सबको आती है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु। क़ज़ाए उम्री से क्या मुराद है? क़ज़ाए उम्री से मुराद ये है कि ज़िंदगी के अंदर बालिग़ होने के बाद जो नमाज़ें फ़ौत हो चुकी हों, उनकी अदायगी की तरतीब बनाई जाए, उनको क़ज़ा किया जाए, इसको क़ज़ाए उम्री कहा जाता है। बाकी जो मुरव्वजा एक रस्म निकली है और रिवाज निकला है, वो कि रमज़ान के आखिरी जुमा को 4 रकात नफ़िल क़ज़ाए उम्री की नीयत से पढ़ लिए जाते हैं, और ये समझा जाता है कि ज़िंदगी भर की फ़ौत शुदा नमाज़ों की तरफ से ये कफ़ारा अदा हो गया, तो इसकी शरअन कोई इजाज़त नहीं है और इसका कोई सबूत नहीं है। मोतकिफ़ के लिए ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना कैसा है? हाँ, सिर्फ़ इस ठंडक की गुस्ल की नीयत से बाहर जाना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होने के बाद इतनी देर में, कि जितनी देर में वो वुज़ू कर सकता है, अगर वो जल्दी से 2-4 लोटे पानी के या थोड़ी-सी मिक़दार पानी जिस्म पर शावर के ज़रिए से बहा दे, इसकी गुंजाइश मौजूद है। खाली जगह पुर करेंगे आप। नंबर 1 पसंदीदा अमल वो है जो खाली जगह हो, अगरचे मिक़दार में थोड़ा ही क्यों ना हो, तो खाली जगह में आएगा हमेशा हो। पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा हो। नंबर 2 फ़र्ज़ सदक़ा से मुराद खाली जगह है, इससे मुराद ज़कात है। आवाज़ बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। जी। हाँ, उस्ताद जी मौजूद तो हैं, आवाज़ नहीं आ रही। देख लेते हैं थोड़ी देर। सकता है स्क्रीन फ्रीज हो गया होगा। हाँ, चला गया। ठीक है भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फिर इंशाअल्लाह ताला इंशाल्लाह कल कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।